آیت نمبر 114۔ یہ آیت اصل میں اجمالی مضمون ہے اس تفصیلی مضمون کا جو سورۃ الحج میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں جہاد کی فرضیت کے بارے میں جو بالکل ابتدائی آیات نازل فرمائی، جہاد کی فرضیت کی جو سب سے پہلی آیت ہے اجازت جہاد پر جو مشتمل تھی، وہ سورۃ الحج میں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ابتداءً جہاد صرف اجازت کے طور پر نازل ہوا کہ کفار اگر حملہ کریں تو اپنا دفاع کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض بعد میں فرمایا، لیکن تھوڑا تھوڑا ہی عرصہ ہے درمیان میں اس کی تدریج میں۔ تو وہاں پر اس آیت کے ساتھ ہی جہاد کی حکمت یہ بیان کی گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حکم جہاد نہ دیا تو کافر زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہونے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی جہاں حقیقی عبادت ہو توحید پر مبنی ان عبادت گاہوں کو باقی نہیں رہنے دیں گے۔ اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ وہ عبادت گاہیں باقی رہیں تو انہیں جہاد کرنا ہوگا، اس لیے کہ پچھلی امتوں سے ہی یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ جب بھی باطل نے حق دین پر حملہ کیا سب سے پہلے عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا، سب سے پہلے، تاکہ اللہ رب العزت کا نظام عبادت محفوظ نہ رہے۔ تو میں کہ اب بھی یہی صورتحال ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نظام عبادت کفار کے ہاتھوں محفوظ رہے تو تمہیں کفار سے لڑنا پڑے گا اور انہیں ڈرا کے رکھنا پڑے گا، خوف زدہ کر کے۔ اگر یہ آزادی کے ساتھ رہے، حکومت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ دنیا میں رہے تو پھر اسلام کا نظام عبادت دنیا میں باقی نہیں رہ سکتا۔ تو اس آیت میں بھی وہی مضمون اجمالاً ذکر ہوا، تفصیلاً یہ مضمون وہاں پر سورۃ الحج میں آئے گا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر سے روکے کہ اللہ کا نام ان مسجدوں میں لیا جائے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور ان مسجدوں کو ویران اور غیر آباد کرنے کی کوشش کرے، جیسے ان مشرکین نے مسجد الحرام کے اندر مسلمانوں کو عبادت کی اجازت نہیں دی۔ اب دیکھیے مسجد الحرام اور اللہ تعالیٰ کا حرم بیت اللہ توحید کی علامت ہے دنیا میں، کہ اللہ رب العزت ہی کی عبادت کی جائے اور اسی جو ہے وہ طریقہ کار کے مطابق اور اسی طرف رخ کر کے کی جائے جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ لیکن ان ظالموں نے وہاں پر عبادت یعنی مسلمانوں کی جو نماز تھی وہ ممنوع قرار دے دی، مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، گندگی لا کر اوپر ڈال دیتے، ستاتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں مسجد الحرام میں جا کر نماز پڑھنا ترک فرما دیا، صرف رات کو دیر گئے جب یہ ہوتا تھا کہ سارے مشرکین اس وقت نیند میں ہوں گے، شراب کے نشے میں ہوں گے، تب آپ چھپ کر جاتے اور مسجد الحرام میں نماز ادا کیا کرتے، اور بیت اللہ شریف کے اوپر بت بنا دیے، اللہ تعالیٰ کے مرکز توحید کو بت پرستی کا مرکز بنا دیا۔ اب جو بیت اللہ شریف ہے اور مکہ مکرمہ ہے اللہ تعالیٰ کا سب سے مقدس شہر اور سب سے مقدس حرم، یہ اللہ تعالیٰ کے عبادت اس میں کس طرح ممکن ہوئی؟ جب جہاد ہوا، لشکروں نے جا کر اس شہر کو آزاد کرایا، تب وہاں پر اللہ کی عبادت ممکن ہو سکی، اس سے پہلے وہاں اللہ کی عبادت نہیں کرنے دی جاتی، وہاں پر شیطان، اسی مسجد کے اندر شیطان پرستی ہوتی، بت پرستی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر ہمیشہ یہ کام کریں گے، اور اپنی مساجد آباد کرنے، محفوظ کرنے اور نظام عبادت کو باقی رکھنے کا طریقہ یہ کہ ان کفار کو ڈرا کر رکھو، یہ مسلط نہ ہو سکے تم پر، ورنہ یہ تمہیں عبادت نہیں کرنے دیں گے اللہ کی۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان کافروں کا حق نہیں تھا کہ ان مسجدوں میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ خبر بمعنی الامر ای اخیفوہم حتی لا يدخلوها آمینین، کہ یہ اصل میں تو خبر ہے کہ کافروں کا حق یہ ہے کہ مسجدوں کے قریب سے ڈرتے ہوئے گزریں، لیکن فرمایا اصل میں یہ امر ہے کہ ان کافروں کو ڈراؤ، اخیفوہم بالجہاد، ان کو ڈرا کر رکھو تاکہ ان مسجدوں کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکیں اور مسلمانوں کے نظام عبادت کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بشارت بھی دی مسلمانوں کو کہ ایسے کفار کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں ذلت اور آخرت کا عذاب رکھا ہے۔ مسلمانوں کے جہاد کی برکت سے دنیا میں یہ ذلیل و رسوا ہوں گے کہ ان کی حکومت چھنے گی، اور آخرت میں اللہ رب العزت انہیں جہنم کا عذاب دے گا۔ ان کے لیے دنیا میں خزی ذلت ہے ضرب الجزیہ کے ذریعے کہ ان کو غلام بنا کر اور جزیہ ذمہ بنا کر ان کو رکھا جائے گا، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔